عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت جید صحابی، پولیٹیشین، اسلام کے بہت بڑے، اور ایجپٹ کے گورنر رہ چکے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں. انہوں نے اسلام ذرا لیٹ قبول کیا تھا، اور ظاہر ہے کہ ابو سفیان کی طرح یہ بھی قریش کے ون آف دا لیڈر تھے. بہت عقل مند آدمی تھے. ہی از دا ون جو جب مسلمان ایبیسینیا گئے تھے ہجرت کر کے، اور وہاں کنگ نجاشی کے سامنے ابو جعفر تھے غالباً، جعفر بن حضرت جعفر جو تھے، انہوں نے مسلمانوں کا مقدمہ پیش کیا، تو ان کے خلاف عمر بن العاص نے قریش کا مقدمہ پیش کیا اور کوشش کیا پرسویٹ کرنے کی کہ ان کو مسلمانوں کو ہم واپس لے جائیں. تو اس دور میں ظاہر مشرک تھے، کافر تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے. تو ان سے ایک حدیث جو ہے وہ مروی ہے، ان کے الفاظ جو ہیں وہ مروی ہیں. ان سے جو ہے وہ پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، بلکہ انہوں نے خود بیان کیا. There was nothing that was sweeter or beloved to me than to stare at the face of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا کہ میرے لیے اس سے زیادہ سویٹر اور بیلوڈ بات نہیں تھی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو صرف دیکھوں. بات کرنا تو پھر ظاہر ہے وہ تو ایک الگ ہی اس میں لطف ہے، لیکن یہ کہ صرف دیکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک. And were you to ask me how he looked, انہوں نے کہا کہ اگر تم مجھ سے پوچھو گے how he looked, I couldn't describe him, because along with this desire to stare at him, there was also this awe I had that didn't allow me to stare at him, and I had to straight away look down. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ مجھ سے پوچھو گے کہ وہ کیسے دکھتے تھے تو شاید میں نہ بتا سکوں، کیونکہ جتنی میرے اندر ڈیزائر تھی کہ میں ان کا چہرہ مبارک دیکھوں، اتنا ہی میرے اندر ایک روب رسول اللہ کا تھا کہ کوئی بھی زیادہ دیر ان کے چہرہ مبارک کو نہیں دیکھ سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک روب تھا، اور صحابہ جو ہے they would lower their gaze جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے. اور this is one of the strengths Allah gave to him. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقوی کی وجہ سے، ان کی بیوٹی کی وجہ سے، ان کے اعمال کی وجہ سے ظاہر ہے کہ ان کا ایک روب بھی تھا. اوکے، پھر انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے. انس بن مالک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بھی تھے. ایٹ دا ایج آف 7 سے لے کر 10 سال تقریباً، غالباً 12 سال، he would serve him all day. He said the Prophet ﷺ was neither very tall such that he stood above the crowd, nor short such that he would be ignored, یعنی کہ جو ہائٹ تھی ان کی میڈیم. And he was neither extremely white nor ruddy brown, generally speaking lightish brown. So the Prophet ﷺ was a lightish skin color of brown. The Prophet's hair was not in curls nor was it straight, جیسے گھنے بال ہوتے ہیں، نہ اتنے کرلی نہ ہی اتنے straight. And I never felt any velvet or silk softer than the hands of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سافٹ ہاتھ آج تک کسی کا نہیں دیکھا. Nor did I smell any fragrance sweeter than the smell of رسول Allah's fragrance. نہ ہی میں نے آج تک کوئی فریگرنس رسول اللہ سے زیادہ میٹھی اور ان سے زیادہ بہترین خوشبو جو ان کے فریگرنس تھی، نیچرل فریگرنس، اس سے زیادہ میں نے آج تک کوئی فریگرنس نہیں دیکھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے بھی ایکسپلین کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم did not have a very fleshy face nor was his face round. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فلیشی فیس نہیں تھا، جیسے ظاہر ہے وہ فلیش زیادہ ہوتی ہے، نہ ہی راؤنڈ فیس تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. It was slightly oval. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ مبارک تھا وہ اوول تھا. He had a light brown skin. His eyes were large with jet black pupils and his lashes were long. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آئیز تھی ان کے پیپلز ڈیٹ وہ تھے، یہاں پہ جو الفاظ آئے میں جیٹ بلیک، یعنی کہ you could recognize the difference in white color and black. یہ جو وائٹ پورشن ہے آئیز کا اور بلیک، اس میں بہت واضح ڈفرینس تھا. یعنی ویری انٹیلیجنٹ آئیز، فل آف وزڈم، اور بہت ہی خوبصورت آنکھیں، موٹی آنکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. When he walked he would walk fast as if he is walking down a slope. Active walk، سستی والی واک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمائی. ویری ایکٹیو واک، چلتے تھے تو صحابہ پیچھے رہ جاتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل جاتے تھے. ایون کلائمبنگ کرتے ہوئے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اوپر جاتے تھے، اللہ اکبر کہتے، اور صحابہ حیران ہوتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایون دو 50+ ہو گئے لیکن اس طرح سے ان کی باڈی لینگویج تھی جیسے ایک جوان آدمی کی ہوتی ہے، اور ایسی ہی ہونی چاہیے.
ایک بار حضرت عمر صلی اللہ عنہ کے سامنے ایک جوان آدمی سستی سے چل رہا تھا، شولڈرز کو نیچے کر کے، تو حضرت عمر نے ڈنڈے سے اس کو مارا اور اس کو کہا کہ دس از ناٹ اے واک آف ڈگنیٹی، تمہیں اللہ نے مسلمان بنایا، مسلمان کی طرح چلو، یہ کس طرح سے چل رہے ہو مفلسوں کی طرح۔ تو ینگسٹرز کی جب واک سست ہو جائے تو یہ دیکھ کے مجھے بھی بہت جو ہے غصہ بھی چڑھتا ہے اور دکھ بھی ہوتا ہے، چونکہ میں ایک ٹیچر بھی ہوں۔ میں تو ہمیشہ اسمبلی میں بریک ٹائم میں اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں یہ کیسے چل رہے، مطلب واٹ ہیز ہیپن ٹو یو، موبائل فون استعمال کر کر کے ہاتھ ہی مڑ گئے، مطلب ٹو بی آنیسٹ اس طرح ہاتھ ہو گئے، مطلب جان ہی نہیں رہی کوئی ہاتھوں میں، نہ کوئی ایکسرسائز کرنے کی جان رہی ہے۔ واٹس رانگ ود یو؟ مسلمان بنو، اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو وحی دی ہے، وحی والے کی دنیا کی سب سے قیمتی چیز آپ کے پاس ہے، آپ کس طرح چلتے ہیں؟ اوکے، تو یہ لیکن ان کو ظاہر ہے ریئلائزیشن نہیں ہے، زیادہ بھی میں انہیں نہیں قصوروار ٹھہراؤں گا، ریئلائزیشن نہیں ہے۔ ریئلائزیشن دلانے والا کوئی جو ہے وہ انہیں ہونا چاہیے۔ بی کانفیڈنٹ، کچھ بھی چلا جائے کوئی بات نہیں، وہی والے ہو تم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو، واٹس رانگ؟ ٹھیک ہے دکھ ہوتا ہے، غم ہوتا ہے، لیکن ذرا ایکٹیو ہو جاؤ، اپنی چال کو ایکٹیو کرو، ایکسرسائز کرو، جم شم کرو، اسٹرانگ بنو۔ اللہ کے نبی نے اسٹرانگ مسلمان کو جو ہے پسند فرمایا۔ So when he walked, he would walk fast as if he is walking down a slope. Some scholars say it is as if the earth was humbled when he walked. کچھ علماء کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واک کرتے تھے ایسے لگتا تھا ہر چیز جو ہے وہ جھک گئی ہے، درخت جھک گئے، پتھر جھک گئے، یعنی ارتھ ہمبل ہو چکی ہے، ارتھ نے سمیٹ لیا اپنے آپ کو۔ ارتھ واز ان آ جب ہمارے نبی واک کرتے تھے، ہر چیز آ میں آ جاتی تھی، اور یہ بالکل صحیح، کیونکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ظاہر ہے کہ وہ زندہ ہے، پہاڑ بھی وہ گفتگو کرتے ہیں، پتھر بھی سلام کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ when he turned he would turn to face with his whole body. یہ بہت زبردست باڈی لینگویج ہے، جب بھی کوئی رسول اللہ سے بات کرتا تھا، جیسے ادھر سے کوئی بات کر رہا ہے تو وہ اس طرح نہیں سنتے تھے، رسول اللہ پوری باڈی اپنی ٹرن کر لیتے تھے، پوری باڈی، صرف فیس نہیں، پوری باڈی اپنی ٹرن کر لیتے تھے، ادھر سے کوئی بات کر رہا ہے تو ادھر، ادھر سے کوئی بات کر رہا ہے تو ادھر، پوری باڈی کر لیتے تھے۔ کیوں؟ اگلے کو فل توجہ دینے کے لیے اور اگلے کو آنرڈ فیل کرانے کے لیے۔ تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باڈی لینگویج اور ان کی لسننگ تھی۔ Between his two shoulders was the seal of the prophethood and he was the seal of the prophets. اس سیل کو دیکھ کے کون مسلمان ہوئے تھے؟ سلمان الفارسی۔ ان کو یہ بتایا گیا تھا ان کے ایک پریسٹ کی طرف سے، فائر ورشپر تھے، لیکن فائر ورشپرز کو بھی پتا تھا کہ ایک نبی نے آنا ہے اور اس کے سیل آف دا پروفٹس ہوگا بٹوین دا شولڈرز۔ تو وہ جو ان کا زورواسٹرینز کا ایک پادری تھا جو ذرا عقیدے میں ٹھیک تھا، توحید پہ تھا، وہ یہ بالکل صحیح روایات سے ثابت ہے، اس نے سلمان الفارسی کو 3 نشانیاں بتائی تھیں، ان میں سے ایک یہ تھی کہ سیل آف دا پروفٹ۔ تو جب سلمان الفارسی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور سیل آف دا پروفٹس دیکھی تو اسی وقت جو ہے وہ کلمہ پڑھ لیا انہوں نے۔ The Prophet ﷺ had a physical seal on his body that Allah gave him and this was to be a sign by which he would be recognized. تو سلمان الفارسی نے جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز نبی۔ Whoever got to know him would love him and there was so much noor emanating from his body that people would come in awe and those who described him will always say I have never seen anyone like him before him or after him. جو بھی رسول اللہ کو دیکھتا تھا وہ کہتا تھا کہ میں نے ان جیسا حسن، ان جیسی پرسنالٹی نہ کبھی دیکھی نہ کبھی دیکھنے میں آئی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم would resemble حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ جب وہ گئے معراج پہ تشریف لے کر گئے تو صحابہ خود بتایا کہ آئی ریئلائز کہ میں بہت زیادہ ریزمبلنس ہے میری اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔